السلام علیکم دوستو، میں ہوں قاری زین الصابرین۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے سامنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 واقعات پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 3 واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا واقعہ، جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، شاہ روم کے دربار میں گئے تو شاہ روم نے ان سے کچھ سوالات کرنے تھے کہ جو نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کیسا ہے، وہ کیا دعویٰ کرتا ہے، کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے۔ شاہ روم نے ان سے پوچھا کہ اس نبی کا جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں رشتہ دار ہوں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ تو ابو سفیان نے کہا، شاہ روم نے کہا میرے پاس بیٹھ جاؤ، اور ابو سفیان کے ساتھیوں سے کہا کہ ان کے پیچھے آپ بیٹھ جائیں، میں ابو سفیان سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ جھوٹ بولے تو آپ نے فوراً ہاتھ کھڑا کر دینا ہے کہ جناب اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اب ابو سفیان نبی علیہ السلام کے دشمن کی حیثیت سے ادھر ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ شاہ روم نے سوال کیے تو سارے کے سارے سچ جواب دیے، اور جب واپس آئے ابو سفیان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا، آپ تو دشمن ہیں نبی علیہ السلام کے۔ تو ابو سفیان نے کہا اگر میں جھوٹ بولتا، میں تو عرب کا سردار ہوں، اگر میں جھوٹ بولتا تو لوگ مجھے تانے دیتے، میں نے اس وجہ سے جھوٹ نہیں بولا۔ اب دیکھیں کہ دشمنی کے باوجود زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے، جھوٹ کو جرم سمجھا کرتے تھے، گناہ سمجھتے تھے، جھوٹ سے نفرت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ابو سفیان نے جھوٹ نہیں بولا اور لوگوں کے طعن و تشنیع سے بھی بچنا چاہا۔ دوسرا واقعہ کہ خانہ کعبہ کی تعمیراتی کام جاری تھا، تو اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا، کہاں نصب کرنا ہے، یہ مسئلہ پیش آ گیا۔ سارے قبیلے والے موجود ہیں، تمام قبیلے وہاں موجود ہیں، اور فیصلہ یہ طے پایا کہ جب فجر کی نماز کے بعد صبح جو بندہ پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہوگا وہ بندہ یہ فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کون لگائے گا۔ تو جو سب سے پہلے صبح بندہ داخل ہوا وہ نبی علیہ السلام داخل ہوئے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، انہوں نے کہا بھی ہمیں یہ بندہ فیصلہ کرنے کے لیے منظور ہے کہ یہ تو بندہ صادق ہے، سچ بولنے والا ہے، یہ تو امانتوں کا پاسدار ہے، یہ فیصلہ کرنے دیں اسے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ ہی بولا ہے، اور نبوت سے پہلے لوگ نبی علیہ السلام کی زندگی سے واقف تھے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور امانتوں کے پاسدار ہیں۔ تیسرا واقعہ، نبی علیہ السلام کو جب چچا ابو طالب کی حمایت مل گئی تو پھر آپ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے، سارے عرب والوں کو اکٹھا کر لیا، پہاڑ پر چڑھ گئے، تمام لوگ آ گئے، حتیٰ کہ جو بندہ نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنے غلام کو بھیجا، تمام کے تمام لوگ آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کیا اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک قافلہ آپ پر حملہ کرنے والا ہے تو آپ مان لیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم مان لیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ تو سچ بولتے ہیں، آپ تو صادق و امین ہیں۔ صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو، اور امین امانتوں کی پاسدار کو کہتے ہیں۔
اب نبی علیہ السلام کے سچ بولنے کی وجہ سے لوگوں نے آپ کی بات پر یقین کیا، پھر آپ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی تو کھلی پڑی تھی، لوگوں کے سامنے تھے۔ اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی نبوت کے حوالے سے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی گزار کر لوگوں میں اپنا ایک معیار قائم کیا، سچ کی بنیاد قائم کی، سچی زندگی گزار کے دکھائی، آئیڈیل اور نمونہ لیڈر بن کے دکھایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اعلان کیا۔ یہ 3 واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہی تھا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ سے جھوٹ کے عنوان پر گفتگو کی تھی۔ اس ویڈیو میں نبی علیہ السلام کی زندگی کے 3 پہلو آپ کے سامنے پیش کیے کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ ہمیں بھی ہمیشہ اپنی زندگی میں سچ کو اپنانا چاہیے، تکالیف جتنی بھی بڑی ہو لیکن سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔